آدم اور حوا علیہ السلام کا سفر جنت سے دنیا کی طرف۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر داخل کیے گئے تو جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں۔ بھئی جنت ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت رکھی ہے، ساری نعمتیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ سکون نہیں تھا آدم علیہ السلام۔ نعمتیں تو بہت ساری تھیں مگر سکون نہیں تھا۔ اب جیسے ایک دنیا کے اندر آپ کو خوبصورت گھر دے دیا جائے، اس میں ہر چیز کی سہولت ہو مگر آپ کو اکیلا رکھا جائے، بس آپ اکیلے ہوں اس کے اندر، آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس میں دوسری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے، ایک دو دن کے لیے تو آپ برداشت کریں گے کہ ہاں اچھا ہے، واقعی میں سب کچھ خوبصورت ہے، مگر آپ کو پھر بور ہونے لگے گا، تنہائی سے آپ کو جو ہے بور محسوس ہونے لگے گا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بائیں پسلی سے، لیفٹ سائڈ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیڑھی والی ہڈی جو ہوتی ہے، اس سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابھی ان کا نام حوا نہیں تھا، ابھی سمجھ لیجئے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اب وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون تھی، ان سے زیادہ خوبصورت ترین عورت کوئی پیدا نہیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام جب اٹھے اور دیکھا کہ میری طرح مطلب انسان اور کوئی یہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہا کہ من انتا، کون ہو تم؟ سب سے پہلا سوال، ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ملاقات، من انتا، کون ہو تم؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں۔ کہا کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کریں، اس لیے مجھے آپ کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات میں ذکر کر دوں، جب یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات چل رہی تھی، فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا، فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے ان کے علم کو آزمانا چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت دی تھی نا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام سکھائے تھے، تو اب فرشتوں نے آزمانا چاہا، چنانچہ فرشتے آئے اور کہا کہ آدم اب ان کا نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نام بتائے نا، ہم لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے امتحان بھی لیا تو ہم لوگ نہیں بتا پائے، پورے نام تم بتا دیے، کیا 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 ہے، اب بتاؤ ان کے نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا حوا ہی کیوں، کوئی اور بھی نام ہو سکتا نا، حوا ہی کیوں آپ سلیکٹ کیے؟ تو کہا اس لیے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ حوا کا معنی ہوتا ہے جو کسی جاندار شے سے نکالی گئی ہو، اور میں جاندار ہوں، مجھ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اسی لیے حوا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ان کا نام حوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام کی بوریت ختم ہو گئی، جنت کے اندر سکون سے دونوں لوگ رہنے لگے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں سے کہہ دیا کہ جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ البقرہ کے نمبر 35۔ ہر نعمت استعمال کرو مگر فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا؟ بہت سارے لوگوں نے اپنا دماغ آزمایا ہے، کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا کھجور کا تھا، سب اپنا اپنا دماغ استعمال کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کہا ہے شجرہ، درخت، حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ لوگ اپنا اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس درخت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ درخت معلوم بھی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اگر انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فائنلی بتا دیتا کہ یہ فلاں درخت تھا، کیونکہ ہمارے لیے وہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں نہیں بتایا، بس کہا ایک درخت تھا، آزمائش تھی، اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو۔
اب جو ہے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جو ہے رہنے لگے، اس درخت کے قریب نہیں جاتے، اس کا پھل نہیں کھاتے، باقی سارے پھل فروٹس جو ہے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت کے اندر استعمال کرتے۔ ان کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس دے رکھا تھا۔ جنتی لباس کا مطلب ایسے کپڑے والا لباس نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں جنتی لباس پہنیں گے۔ جنتی لباس ایک روشنی ٹائپ کا ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھا کے رکھتا ہے، وہ جنتی لباس ہوتا ہے، جس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب گندا ہو گیا دوسرا لاؤ، بہرحال وہ جنتی لباس۔ لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں آدم کو بھٹکاؤں گا، ہر طرح بھٹکاؤں گا، وہ دشمنی اپنی کھلنس لے کر کے گھوم رہا، اللہ تعالیٰ نے ہکال دیا اس کو، اس کے ضد میں وہ گھوم رہا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی تنبیہ کر دی تھی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آدم دیکھو شیطان سے تم ہوشیار رہنا، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، اس سے بالکل ہوشیار رہنا، آدم تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے تم اگر اس کی بات مان لیے تو، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ لیکن شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کچھ چیزیں ایسی دے رکھی ہیں نا کہ جن کا استعمال وہ آسانی سے کر لے جاتا ہے، اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے وسوسہ اندازی، یعنی وہ دور بھی رہے گا نا تب بھی اپنی بات آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں وسوسہ اندازی۔ اسی لیے سورہ ناس کے اندر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، ہے نا، شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو وسوسہ اندازی اس کا پاورفل حربہ ہے، بہت خطرناک ہتھیار ہے وسوسہ اندازی، کہیں بھی نہیں چھوڑتا۔ مسجد کے اندر اب نماز پڑھو اس میں بھی وہ ہتھیار کا استعمال کرتا رہتا، اب خانے کعبہ میں چل گیا تب بھی وہ ہتھیار کا استعمال کرتا، بطور آزمائش اللہ نے اتنا ڈینجر ہتھیار اس کو دے دیا ہے۔ تو شیطان نے یہی ہتھیار استعمال کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر۔ آج بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ ابلیس کیا کیا، ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا، سانپ جو ہے مور جو ہے جنت کے اندر رہتا تھا تو سانپ مور کے پیروں میں لپٹ گیا، تو پھر اس طریقے سے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر کے مور کے پیروں سے لپٹ کر کے جنت کے اندر داخل ہو گیا ابلیس، اور پھر اس کے بعد جا کر ان کو بہکا دیا۔ اسی لیے جو ہے مور اتنا خوبصورت ہے مگر اس کا پیر جو ہے گندا ہے، کیونکہ اس پیر کا استعمال شیطان نے کیا تھا غلط کام کے لیے، وسوسہ اندازی کے لیے۔ یہ سب جھوٹی باتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا فوسوس لہم الشیطان، ان دونوں پر شیطان نے وسوسہ اندازی کی، یہاں کسی مور کا سانپ آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن کی بات رائٹ ہے۔ کوئی بھی چک چک کر بیان کرے اسٹوری کی طرح دلچسپ بنا کر کے، ایسا مور تو سانپ تو فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے اسی طاقت کا استعمال کیا جو اللہ نے بطور آزمائش کو دے رکھا ہے، وسوسہ اندازی کی۔ کیا وسوسہ اندازی کی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 کے اندر ہے۔ اس نے وسوسہ اندازی یہ کی کہ دیکھو آدم، یہ درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے اس لیے تم کو منع کیا ہے تاکہ جب اللہ تم کو چاہے جنت سے نکال سکے، کیونکہ اس درخت کا پھل کوئی آدمی کھا لے گا تو وہ فرشتوں میں سے ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا کہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں نکالیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے منع کیا ہے تاکہ جب چاہے نکال سکیں۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے۔ پہل کس نے کی؟ حوا علیہ السلام۔ پہل حوا علیہ السلام نے کی اور پیچھے پیچھے آدم علیہ السلام بھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا نا گھروں کے اندر، مسئلے مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال خواتین کے سامنے بہت جلدی ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہے نا، تو ہتھیار ڈال دیے، وہ درخت کے قریب چلے گئے، پھل چکھ لیا، اور اس کے بعد ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا تھا نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جنتی لباس فوراً جسم سے اتر گیا، وہ غائب ہو گیا جنتی لباس۔ آدم علیہ السلام شرم کی وجہ سے بھاگنے لگے، جب پردہ ہٹ گیا جسم سے تو بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کیا میں نے نہیں کہا تھا ہوشیار رہنا، کس لیے بھاگ رہے ہو؟ اب سمجھایا تھا تمہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے ہوا یہ، آدم علیہ السلام اب لمبے چوڑے، 60 ہاتھ لمبے، اب سوچئے 60 کھجور کے جھاڑ جیسا، بھاگ رہے تھے جنت کے اندر، ایک درخت سے ان کا بال جو ہے پھنس گیا،
اللہ तबारक ताला ने आवाज दी, आदम मुझसे भाग रहे हो? कहा या रब्बुल आलमीन, तुझसे कहां भाग सकता हूं, मैं तो अपनी शर्म छुपाने के लिए भाग रहा हूं। शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह ताला इधर उधर भाग रहा हूं, हया की वजह से भाग रहा हूं, वरना मैं तुझसे कहां भाग सकता हूं, तुझसे भागकर कहां जा सकता हूं, तेरी नजरों से कहां मैं ओझल हो सकता हूं। बहरहाल ये बातचीत चली तो आदम अलैहिस्सलाम अब इंसान थे ना, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम को वअल्लमा आदम अस्मा कुल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। आदम अलैहिस्सलाम ने दिमाग का इस्तेमाल किया। कहा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, क्या तूने मुझे अपने दस्ते मुबारक से पैदा नहीं किया, अपने हाथ से मुझे बनाया? यानी तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत है कि तूने मुझे अपने हाथ से बनाया। हालांकि तू जमीन आसमान की तरह ऐसा भी कह सकता था, कुन हो जा, मैं हो जाता। जैसे जमीन आसमान को तूने पैदा किया, बड़ी बड़ी चीजें कुन हो जा फयकुन, वो चीज हो जाती है। लेकिन तूने मुझे ऐसा नहीं कहा कि कुन हो जा और मैं हो गया, बल्कि तूने क्या किया, मुझे अपने हाथ से बनाया, तूने नहीं बनाया मुझे। तो अल्लाह ने कहा बेशक, बिल्कुल आदम, मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया। कहा कि फिर आपने मेरे अंदर रूह फूंकी? कहा हाँ ये भी सही है, रूह फूंकी मैंने। कहा कि फिर उसके बाद जब मुझे छींक आई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो तूने अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए? कहा हाँ कहा था कि तुझ पर रहम फरमाए। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा और तेरी रहमत तो तेरे गुस्से पर गालिब है, तेरी रहमत जो है तेरे गुस्से पर गालिब है ना, ये भी बात सही है। तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कहा कि अच्छा, ये जो कुछ हुआ मुझसे गलती, ये पहले ही तूने लिख रखा था कि ऐसा हो जाएगा मुझसे? तो कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह ताला, अगर मैं माफी मांग लूं, तौबा कर लूं, तो तुझे माफ तो मुझे कर देगा ना? तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल माफ कर दूंगा। आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो अल्फाज सिखाए माफी मांगने के, जिसको सुनकर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा अलैहिस्सलाम को माफ किया। वो अल्फाज फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सूरह अल-बकरा के आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को सिखाए वो अल्फाज कि इन अल्फाज के जरिए से मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और वो माफी के अल्फाज कहां आपको मिलेंगे? कुरान में सूरह अल-आराफ के आयत नंबर 23 के अंदर बड़े मशहूर अल्फाज हैं। कौन से? वही क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। के बारी ताला, अगर हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है, हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया, लेकिन अगर तूने हमको माफ नहीं किया, हमारे ऊपर रहम नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो गए। अल्लाह ने माफ कर दिया। यही माफी मांगने का अंदाज था, यही अल्फाज थे कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। ये जो बात बड़ी मशहूर है ना, कि वो अर्श पर लिखा हुआ था, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला मांगता हूं तुझसे माफी, माफ कर दे। अल्लाह ने माफ कर दिया और पूछा कि तुमको कैसे मालूम आदम कि एक हमारे महबूब पैदा होंगे जो उनका नाम मोहम्मद होगा, रसूल होंगे, तुमको कैसे पता? ओ अल्लाह ताला, आपके अर्श पर मैंने लिखा हुआ देखा था। ये ज़ईफ मौजू रिवायत है, बनावटी रिवायत। अगर उस बात को मानोगे तो कुरान की ये बात गलत हो जाएगी, है ना। उसको बनाया किसी ने, अपनी तरफ से घड़ा किसी ने बना करके ऐड किया, और ये कुरान की बात है जो आज भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये सही बात है जो अल्लाह ने कुरान में कहा। अल्लाह ताला की ये बात है कि अल्लाह ने कहा हमने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, ये अल्फाज कहो। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और फिर उसके बाद जो है हमने दोनों को माफ